اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم اسلامیات کا آپ کا باب دوم پڑھیں گے، ایمانیات و عبادات۔ اس میں پہلا آپ کا پارٹ ہے ایمانیات، اور اس میں آگے آپ کا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھ لیں گے۔ توحید کا معنی، مفہوم، فرضیت و اہمیت بیان کر سکیں، قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی اقسام جان سکیں، شرک کا معنی مفہوم جان سکیں، شرک کی بنیادی اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے اثرات اور شرک کے نقصانات کا ادراک کر سکیں، عقیدہ توحید سے واقفیت حاصل کر کے صرف اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو ایک رب جاننے اور مانتے ہوئے تمام معاملات میں اسی سے رجوع کر سکیں، شرک کی وعید سے آگاہ ہو کر اس سے دور رہنے کی شعوری کوشش کر سکیں۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ پہلے توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ یہ آپ کی MCQs کی لائن۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملے اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا شارٹ بنتا ہے توحید کسے کہتے ہیں، تو یہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے شریعت، یا اس کا دوسرا آپ شارٹ بنا سکتے ہیں کہ توحید کا مفہوم تحریر کریں۔ تو اس میں آپ لکھیں گے شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اچھا جی، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلے ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ یہ بھی آپ کی MCQs کی لائن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کہ واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر کس طرح زور دیا گیا ہے، تو اس میں آپ آنسر لکھیں گے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ جی، عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت و اولیت حاصل ہے۔ یہاں پہ آپ شارٹ بنا سکتے ہیں عقیدہ توحید کو کن امور دین پر اہمیت و اولیت حاصل ہے، تو آنسر میں آپ لکھیں گے عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ آگے ٹاپک ہے جی عقیدہ توحید کی اقسام۔ نمبر 1 ہے جی توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا مطلب ہے تمام کائنات کو سنبھالنے والا، رب، مالک۔ توحید ربوبیت یہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ توحید ربوبیت پر نوٹ تحریر کریں۔ یہ اس طرح بھی اس کا سوال بنا سکتے ہیں کہ توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے، اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے کہ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے
جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہاں جی آگے ہے جی توحید الویت۔ اب یہاں پہ بھی آپ شارٹ بنا سکتے ہیں توحید الویت سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے توحید الویت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود بارک ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الویت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں پہ آپ شارٹ بنا سکتے ہیں کہ قرآن توحید الویت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آگے جی توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے۔ اس میں آنسر آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا و تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی عقائد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ آگے جی شرک اور اس کی اقسام۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، عقیدہ توحید کا ان کا شرک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا بک کا فرسٹ شارٹ بھی ہے کہ شرک کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس میں آپ نے آنسر لکھنا ہے، شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور سانجی ٹھہرانا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ شارٹ آپ کا بک کا فرسٹ شارٹ ہے آپ کا۔ اس کے بعد ہے جی ذات میں شرک۔ اب یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں ذات میں شرک سے کیا مراد ہے۔ اس سے آئے گا جی اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ شرک کے بارے میں قرآن آیات کا ترجمہ لکھیں تو آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس کا آنسر لکھیں گے آپ۔ آگے ہے جی الوہیت میں شرک۔ الوہیت میں شرک سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا کیا ہے۔ تو آنسر میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تیسرا آپ کا ہے جی صفات میں شرک۔ صفات میں شرک سے کیا مراد ہے۔ اس میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور عقائد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات اور اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ یہاں تک آیا۔ آگے آپ لکھ سکتے ہیں صفات میں شرک کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ تحریر کریں۔ اس میں آئے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ آگے جی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا،
اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ آگے جی، عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کرتا ہے۔ لاسٹ میں جی، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی ریڈنگ۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے ہے جی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اطاعت کرنا، حصہ دار ٹھہرانا، برابری کرنا۔ اب یہاں پہ اس کا آئے گا ایک ماننا۔ نمبر 2 میں جی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور توحید صفات۔ اب اس میں درست جواب آپ کا ہے جی توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الکوثر، الاخلاص، الفلق اور الناس۔ تو اس میں کیا بتائیں گے؟ الاخلاص۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا یا بھلائی کرنا۔ اب اس میں درست آنسر آئے گا حصہ دار بنانا۔ نمبر 5 میں جی، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی، اسماء میں شرک کی۔ تو آنسر کیا آئے گا؟ ذات میں شرک کی۔ اب اس کے شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 میں جی، شرک کا معنی بیان کریں۔ شرک کا معنی بیان کریں۔ یہ فرسٹ شارٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کی شرک اور اس کے اقسام کی جو پہلا 2 لائنیں ہیں، اس میں پہلا آپ کا شارٹ ہے شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ آگے شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ دوسرا شارٹ آپ کا جی، شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ جی، اس میں آپ کی شرک اور اس کی اقسام دی ہوئی ہیں، اس میں سے آپ کوئی سی 2 لکھ سکتے ہیں۔ ذات میں شرک، الوہیت میں شرک، صفات میں شرک۔ ان تینوں میں سے کوئی سی 2 آپ صفات اس کی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 2 شارٹ بک کا۔ آگے نمبر 3 میں آپ کا عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ اس میں آپ کے عقیدہ توحید کے اثرات دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 پوائنٹس آپ نے لکھ دینے ہیں۔ عقیدہ توحید کے 2 اثرات آپ نے کوئی سے اس میں سے لکھ دینے ہیں۔ تو یہ آپ کا 3rd شارٹ۔ جی بچوں، اس میں اب اس کا آپ کا لانگ کوشچن ہے، عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو یہ آپ اپنے اس میں شروع میں توحید کے لغوی معنی سے لے کے آپ اس میں پورا یہ ٹاپک یہ لکھ دیں گے، پھر عقیدہ توحید کی اقسام لکھ دیں گے، یہ ساری یہاں تک، اور پھر لاسٹ میں آپ عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں گے۔ آپ کا لانگ کوشچن تیار ہو جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے یہ آج ہمارے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی اور اس کی ایکسرسائز بھی اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔